امریکہ اور ایران ایک مرتبہ پھر حالت جنگ میں ہے اور اس بات کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ کہیں اس جنگ کا دائرہ کار پھیل نہ جائے۔ ایک جانب عرب جو میڈیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس بات کا حقیقی خطرہ موجود ہے کہ امریکہ جو ہے بعض ایران کے جزائر پہ قبضہ نہ کر لے، لیکن دوسری جانب بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ امریکہ آل آؤٹ وار اینڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں تجزیہ کاروں کی متضاد رائے اپنی جگہ، لیکن آج سے چند دن پہلے تک آپ یاد کریں کہ دنیا جو تھی اس بات پہ خوشیاں منا رہی تھی کہ ایم او یو جو ہے اسلام آباد کا اس پہ دستخط ہو چکے ہیں اور اب جو ہے امن کو اور سفارتکاری کو پنپنے کی جگہ ملے گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تمام تر منطق کے برخلاف جو ہے ایک جنگ کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ آخر اس جنگ کے جو نیا دور شروع ہے اس میں امریکہ کے اور ایران کے کیا اہداف ہیں؟ پوچھتے ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے، اور ان سے کچھ بات جو ہے اسی پروگرام میں آگے چل کر ہم کریں گے۔ بلوچستان کے اندر جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ خوریزی جاری ہے، اس پر بھی کیا وجوہات ہیں، اس کے تدارک کے لیے جو حکومت کی حکمت عملی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ زاہد محمود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ زاہد صاحب، منطق تو یہ کہتی ہے کہ سفارتکاری کو مزید موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کانفلکٹ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب اس میں آپ کے نزدیک کیا امریکہ جو حقیقت پسندانہ قسم کے فوجی اہداف حاصل کر سکتا ہے جو کیمپین چلا رہا ہے ایران کے خلاف؟ جناب تھینک یو ویری مچ سر فار ہیونگ می۔ دیکھیے اس وقت تو یہ جو کمپین چل رہی ہے یہ کوئی فوجی اہداف نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز فار از کنسرنڈ نیوکلیئر پہ آپ کو یاد ہوگا جو 12 days وار ہوئی تھی اس پہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے آبلیٹریٹ کر دیا ہے۔ the word obliterate بڑی دنیا کو نئی ٹرم بھی ملی کہ یہ کیا ہوتا ہے جی ان آل سینس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تباہ کر دیا اور وہ 15 سے 20 سال اس کو لگیں گے اگر وہ حاصل بھی کرنا چاہے ریچ کرنا چاہے۔ اینی ویز دوبارہ وار کی انہوں نے، پھر ملٹری اپلیکیشن کی، کیونکہ جو پہلی آبلیٹریشن اگر انہوں نے کی تو اس نے چینج آف بیہیویئر یا چینج آف یا پالیسی کیپچولیشن نہیں کرائی ایران کی۔ ایران نے اس گیپ میں جاری کی جی اپنے موزیک ڈیفنس سسٹم بنایا اور پھر اپلیکیشن ہوتی ہے ملٹری کی۔ پھر مینی ٹائمز آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سنا ہوگا کہ میں نے ان کی تمام جو ملٹری ایسٹس ہیں، ایئر فورس، نیوی، ایون ملٹری جو ایئر ڈیفنسز ہیں، جو میزائل سائٹس ہیں کر دی ہیں، تو دے ڈونٹ ہیو ملٹری، یہاں تک یہ ٹرم یوز کی گئی۔ اچھا وہ بھی ملٹری اہداف آپ نے حاصل کر لیا۔ آپ نے اسکول اور اگر بچے مارنے ہیں تو ان کو تو میں ملٹری اہداف نہیں کہوں۔ اس وقت جو پنشمنٹ چل رہی ہے کہہ لیں، پنشمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ سے واپر اسکیشن پہ گیا تو اکنامکلی کنڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو، جہاں تک انٹیمیڈیشن اور کوئرژن کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھا کر پائے، کیونکہ ایران کا ابھی تک جو تھریش ہولڈ ہے پین لینے کا وہ شو کر رہے ہیں۔ میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کی پالیسی صحیح ہے یا غلط ہے، بٹ دس از وٹ جو زمین کے اوپر حقائق نظر آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اکنامک اسٹرینگلنگ کرنا چاہتا ہے، فردر اکنامک کنڈیشنز بری کرنا چاہتا ہے، اینڈ فیئر کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئرژن ان دا ہارٹس آف دا پیپل آف ایران جو کھڑے ہو گئے اپنی وار کے لیے۔ اور پھر جو سینٹیمنٹ آپ نے دیکھا ریونج کا، اور not forget, we will not forget nor will and we will take revenge، نہ بھولنے کا اور ریونج لینے کا جو سینٹیمنٹ تھا اب اس کو ہارڈ لائنرز لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ملٹری اپلیکیشن ہے اٹ از پیورلی اکنامک اینڈ کوئرژن کے لیے، انٹیمیڈیشن کے لیے، تاکہ بیہیویئر چینج اپلائی کر سکے ایرانینز کے اوپر۔ یہ دیکھیں بتائیے ابھی گا، آگے کیا جاتے ہیں، جس طرح سے ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے تو کیا اس سے جو امریکہ کے دعوے تھے کہ جی ہم نے ان کی فوجی طاقت کو بالکل صفر کر دیا، ان کی بحریہ کی، ان کی جو دفاع کی، ان کی فوج کی، تو کیا وہ جو کلیمز تھے، وہ جو دعوے تھے، کیا وہ اس کو بلٹل کر رہے ہیں؟ یہ جو ایران جس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں، جس طرح سے اس نے امریکی اڈوں کو جو ہے عرب ممالک میں نشانہ بنائے؟ دیکھیں یہ جو اس وقت انگیجمنٹ ایران نے کیا وہی ڈومین تو وہی میزائل کی، ڈرونز، لوئٹرنگ ایمونیشنز، وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اٹس اے یونی ڈائمینشنل رسپانس ہے جو ریجنل کنٹریز میں جا رہا ہے، کوئی ایسی، اور اس میں تو امریکہ کے خود یہاں تک بھی دعوے رہے کہ 70% انٹیکٹ ہے اس کی یہ کیپیسٹی، کیپیبلٹی، اسی کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں ادھر سے وہ ان کے جو صدرن پارٹ ہے ایران کا، خاص طور پہ سینٹر میں بھی گئے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو صدرن پارٹ ہے، جو آئی لینڈ اس وقت ہرمز کی کنٹسٹیشن چل رہی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو یہاں کے صدرن پارٹ آف ایران ہے ادھر ٹارگٹس، ملٹری ٹارگٹس بھی زیادہ لیے ہیں،
اور ایران بھی جو اپنے ریسپانسز جنریٹ کر رہا ہے ادھر وہ کر رہا ہے ہرمز کے بیچ میں یا وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جو ڈپلومیٹک ریجنل کنٹریز ہیں ان کے بیچ میں یہ ریسپانسز جنریٹ کر رہا ہے. تو کنٹسٹیشن تو اس وقت ہرمز کی ہو رہی ہے وچ ہیز بیکم کائنڈ آف اے سٹکنگ پوائنٹ جو ابھی پاور کی ایک سمبل بن گیا ہے, پرائڈ کا سمبل بن گیا فار دی امریکنز کہ جی ہماری بگ پاور اس کو نہیں کھلوا سکی, ہم کھول کے رہیں گے, اور وہ بار بار کلیم بھی کرتے ہیں. حالانکہ جو شپس وہاں سے گزر رہی ہیں جب ملٹرائز ہو جاتا ہے وہ امریکہ کھلوانے کے لیے ملٹرائز کرے یا ایران بلاک کرنے کے لیے ملٹرائز کرے, اس پہ پھر کمرشل شپنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. دیر آر مینی ادر تھنگس, کوئی رسک نہیں لیتا اتنا, نہ کوئی ملک اچھا لیتا, نہ میں دیکھ رہا تھا آرگنائزیشن, نہ کوئی بزنس. کہ مشرق وسطیٰ کا جو میڈیا ہے وہ اس امکان کے اوپر بحث کر رہا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے بعض ایرانی جزائر پہ قبضہ کر سکتا ہے, ایرانی ٹیریٹری کو ہولڈ کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کی مہم جوئی ہو سکتی ہے, امکان ہے؟ دیکھیں وہ اس کو پنشمنٹ کر کے یا اس کے اوپر اٹیکس کر کے اس کو ویک تو کر سکتا ہے, اس کو روئن تو کر سکتا ہے. ٹروپس فٹ آن گراؤنڈ کانٹ افورڈ, دے کانٹ افورڈ. وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بڑا کلیئرلی بتا بھی دیا جی ڈی وینس نے کہا جی کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو پٹ 150,000 پیپل آن گراؤنڈ. دے ہیو لرن فرام افغانستان. دو چیزیں ان کو سوٹ نہیں کرتی, نہ فٹ آن گراؤنڈ ان کے ماضی کا کوئی اچھا یادیں ہیں ان کی, اینڈ سیکنڈلی نہ ہی وہ فار ایور وار کا کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے کیا ہے, تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ اس میں بھی نہیں جانا چاہتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو اس وقت کہ جو وار کر رہے ہیں وٹ ایور دے کلیم ان دیئر پولیٹیکل ریٹورک, وہ آن گراؤنڈ ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی ایسی کنٹری میں نے نہیں دیکھی جس طرح امریکہ بھی اس جنگ میں گیا ہوا جس کی 70% پیپل آف دیٹ کنٹری دیٹ وار, وہ اس کو اپنی وار ہی نہیں سمجھتے, اینڈ اسٹل دی پریزیڈنٹ از into the war. So these are normal conditions. We are living in a disruptive world. عجیب سا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی, ڈسرپٹیو ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں, سوری. تو اس میں اس کی وجہ سے ہماری پالیٹکس بھی ویسی ڈسرپٹیو ہو رہی ہے, تو کئی دفعہ انالیسس کرنا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. بٹ بوٹس آن گراؤنڈ زیرو چانس, زیرو چانس ہے. اچھا آپ نے بھی فرمایا کہ پرائیڈ ہے, آپ نے ہرمز جو ہے وہ اس وقت ایک مرکزیت حاصل کر چکا ہے. حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں جو جوہری پروگرام پہ امریکہ کے اعتراض تھا یا پروکسیز پہ ہوا کرتا تھا, میزائل پروگرام پہ ہوا کرتا تھا, اس کو بھی پیچھے چلا گیا ہے. اب اگر پرائیڈ کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کا تو اس کے پاس جو واحد ایک بڑا کارڈ ہے وہ تو ہرمز کا ہی ہے, اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا. تو کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے امریکہ کے پاس, کہ دنیا کے پاس ظاہر ہے کہ عالمی ایک توانائی کی گزرگاہ جو ہے متاثر ہو رہی ہے, تو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو کھلوانے کا, انشور کرنے کا, بنا ایران کی رضامندی کے, ایران کو منائے بغیر؟ دیکھیں ایران اگر اس کو مکمل بلاک نہیں بھی کر سکتا تو ڈسٹرپٹ تو کر سکتے ہیں نا. آپ ایران کو یہاں سے اٹھا کے افریقہ میں تو نہیں کوئی لے جایا جا سکتا. جیوگرافیکل جو ایڈوانٹیج ہے اس کی دیٹ ول ریمین, آج نہیں ہاں کل نہیں. اس کو ایک آرکیٹیکچر, کولیکٹیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ڈالنا ہوگا جی, جو پورا ریجن اس میں پارٹنر ہو, کیونکہ ریجن وڈ ناٹ لائک کہ اس کو اس طریقے سے کوئی اگنور کر دیا جائے. ابھی جو کمانڈر سینٹ کام بھی آئے تھے بحرین میں پچھلے 2 ویکس بیک, جو انہوں نے میٹنگز کی ہیں, تو اس کے اندر بھی یہ ایک لیڈ نکتہ تھا کہ اس کو ہرمز کو اوپن رکھا جائے. تو آئی تھنک امریکہ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نا. امریکہ لیٹ سے, میں ایک سیناریو بلڈ کرتا ہوں کہ لیٹ سے کہ امریکنز ایک لارجر استعمال کر کے ملٹری کی اپلیکیشن کرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو پیچھے تو کیاس رہ جائے گا. the contestation amongst the انٹرا عرب جو کنٹسٹیشن ہے, جو عرب اور ایرانینز کی اپنی کنٹسٹیشن ہے, وہ پھر شروع ہو جائے گی. اینڈ یو نو جب اس طرح کی کنٹسٹیشن شروع ہوتی ہے تو رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز پھر وہ انہانس ہوتا ہے, تو ایک کیوٹک ریجن رہ جائے گا which suits none other than اسرائیل. تو اسرائیل پورے سیناریو میں جنگ جاری بھی رہتی ہے تو ونر ہے, کیاس بھی رہتا ہے تو ونر ہے. دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ ایران کو بھی, ریجن کو بھی چاہیے کہ وہ ایمفسائز کرے. nobody can finish ایران, نہ ایران امریکہ کا انفلوئنس اس ریجن سے نکال سکتا ہے. تو آئی تھنک ون ون ان کو لینا پڑے گا, which can be اچھا ہے. وہ 27 فروری 2026 والی صورتحال پہ نہیں جا سکتی, جو آپ نے فرمایا کوئی نیا ارینجمنٹ کرنا ہوگا جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز کو اپنا وہ ملے. اچھا آپ کی ویو میں, آپ ماشاءاللہ ویٹرن ہیں, مطلب ہے بہت ایکٹیو آپ نے سروس میں اپنا وقت گزارا ہے, کیا اگر آپ کی ویو میں اگر آپ ایڈوائز دیتے ایز این کہتے ہیں امریکی صدر کو, تو کیا کہتے آپ کہ جی مطلب جنگ لڑی جائے یہاں تو کیسے لڑی جائے, کیا طریقہ واردات ہو؟
मैं भी अमेरिका के सदर को यही एडवाइस देता जो उनकी मिलिट्री ने उनको एडवाइस दी है, जो उनकी इंटेलिजेंस ने उनको एडवाइस दी है, डोंट गो फॉर हाँ दिस वॉर। देखिए, आप प्लान करते हैं टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। वॉर की जो ट्रिनिटी है उसमें आपकी जो गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आपकी जो मिलिट्री और अवाम, इन तीनों का जुड़ना बड़ा जरूरी होता है टू विन द वॉर एंड टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो आप सेट करते हैं। ये ट्रिनिटी इस वॉर में स्टेब्लिश ही नहीं हो रही थी। एक प्रेसिडेंट एक डिसीजन ले रहे हैं, और अभी तो जेडी वैंस का ये जो ताजा बयान आया कि इसराइल कंस्पायर करते रहे हैं थ्रू ह्यूज पेड कैंपेन्स कि किसी तरीके से इस वॉर को, इस डायलॉग को खराब किया जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि अगर हम कहते हैं कि ईरानियन सिस्टम में डिवीजन्स हैं, आइडियोलॉग अलग खड़े, पॉलिटिकल सिस्टम अलग खड़ा है, तो अमेरिकन सिस्टम, इसका मतलब है कि दे ऑल आर नॉट एट द सेम पेज। तो फिर जनरल्स जो है वो इस तरह की पॉलिसीज नहीं मुरतब कर सकते। मैं अगर जनरल भी होता तो मिलिट्री इनहेलेशन, देखें जो भी मिलिट्री की एप्लीकेशन होती है वॉर में, वो 30-40% होती है टू कंडीशन द एनिमी। जब कंडीशन हो के बार्गेन के लिए या बातचीत के लिए, फॉर ऑल फॉर एनी मैटर, जब आपने डायलॉग कर लिया, तो इसका मतलब है कि दोनों ममालिक, दोनों वॉरिंग फैक्शन जो है वो डायलॉग करना चाहती है। दैट्स यू बोथ आर सिग्नेटरी टू दैट मेमोरेंडम ऑफ, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अंदर और चीजें शामिल हो जाए ये बड़ा आपने वैसे करना आम नुक्ता पड़ता उठाया। आम नुक्ता है। मैं जैसे अमेरिका के सामने ऑप्शंस की अभी आपने पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया, कितना कोहेसिव नहीं है। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर ईरान? ईरान के पास अब क्या रास्ते हैं बाकी बचने? जाहिर है कि वो आपने कहा कि जी जबर सहने का वो जो है ताकत, उन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, मजीद वो पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। तो ईरान के सामने क्या रास्ते हैं? देखिए, मैं जब अब पहले हमने इसको अमेरिका को अभी देख लिया, ईरान की भी ये जो अप्रोच है, मैं तो उससे आई डोंट एग्री विद दिस अप्रोच जी। आप देख लें हैं कि आपका यूनिलैटरल रिस्पांस जा रहा है, ऑब्लिटरेशन हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खौफ से आप करें। ईरान हैड अ बेटर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। क्यों मैं कहता हूँ? इजराइल आइसोलेट हो रहा था, ईरान जो है वो विक्टिम कार्ड अपना पूरा था, सिंपैथीज लोगों की बैठी हुई थी उसके साथ, नेटो अलग हो चुका था वॉर से, चाइना जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, रशिया आपको सपोर्ट कर रहा है, रीजन में आपका नेबर पाकिस्तान ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए अदर रास्ते भी खोले पाकिस्तान, ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान की वजह से जो रीजन है वो रिस्ट्रेंट, कतर, सऊदी अरेबिया मौके दे रहे हैं, आपके जनाजे भी पहुंच गए, तो बड़ा विन 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 से भी ज्यादा विन चाहिए, ईरान को भी रिफ्रेन करना चाहिए। जब मैं लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक बिफोर आई कम ऑन द बलूचिस्तान इशू पे मैं हूं से उसके बाद कि आप जिस तरह आपने भी कहा, एक एक जुमला अगर मैं कह दूं, जिस तरह आपने भी कहा कि लीवरेज की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो दे मे नॉट प्ले इट। आप प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते, ईरान के अंदर से भी नुकसान हो सकता है इनको, ये याद रखिएगा। दुरुस्त। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल इस मौजू के ऊपर, फिर हम बलूचिस्तान पर आते हैं कि आपके ख्याल में इस बात का कितना खदशा है कि इस जंग का दायरा कार फैल जाए? क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अरब ममालिक को निशाना बनाया है, क्या मैं हर मतलब एनालिस्ट से मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इस बात का खदशा है कि कोई ज्यादा बड़ा एंटी तेहरान मिलिट्री अलायंस बन पाए? देखिए, जब आप वाटर्स रोकेंगे, ट्रेड को डिस्टर्ब करेंगे, तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल की अगर आपको स्पीच याद होगी तो उन्होंने हिंट जरूर किया है। उन्होंने पहले तो वॉर का साथ नहीं दिया किसी ने, अमेरिका को कहा जी आपकी वॉर है, हम तो इससे दूर रहना चाहेंगे। फिर जो जब नेटो का टर्किया में इजलास हुआ तो उसके बाद वहां से कुछ स्पीचेस ऐसी हुई हैं जिन्होंने कहा जी अमेरिकन आर जस्टिफाइड इन हालांकि अमेरिका खुद भी वायलेट कर रहा था, शेख 5 जो है हुर्मस के बारे में, उसको वायलेशन अमेरिका ने भी की है, और लेबनान के अंदर भी वायलेशन हो रही थी, लेकिन उसके साथ फिर खड़े हुए हैं, कुछ आवाजें उठना शुरू हुई हैं। शिपिंग अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रोकते हैं या हुर्मस को डिस्टरप्ट करते हैं, तो डिस्ट्रप्शन को तो नेटो भी नहीं करेगी और रीजनल कंट्रीज भी नहीं करेंगी। तो रीजनल कंट्रीज हो सकता है ज्यादा एक्टिवली वॉर की तरफ चली जाएं हुर्मस को खुलवाने के कॉन्टेक्स्ट में, या टू क्रिएट कंडीशंस जहां पे बात पॉलिसी। होगी कि यमन यमन में हुतीस को इस्तेमाल करके वहां के जो एक वो स्ट्रेट है, बाब है,
اس کو بند کرنے کی بات ہو، وہ بھی بہت نیرو اور مشکل جگہ ہے، وہاں سے بھی بہت زیادہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے، پھر تو بہت بڑا ایک کانفلکٹ جنم لے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں جنرل صاحب، ہم ایک اور اہم موضوع پہ، بین الاقوامی تعلقات کی معاملات پر، بلوچستان پہ ذرا سی بات کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں نہیں بلکہ چند سالوں میں خونریزی میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور پاک فوج نے کہتے ہیں بے پناہ پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے، اس کے باوجود جتنا علاج کیا جا رہا ہے مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ بھارت کا اس میں بہت ہی اثر و نفوذ ہے؟ کیا کون سے اندرونی تضادات ہیں کہ جو اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ڈائمنشن نہیں ہے اس کی، بیرونی ہاتھ، اندرونی معاملات بھی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے اٹ از اے کمولیٹو، یہ آپ کی آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بھارت اور افغانستان، یس دے آر دا میجر ڈرائیورز، دے آر دا ہوں ڈرائیورز بیہائنڈ سرچ، لیکن عوامل بالکل اندرونی طور پہ موجود ہیں۔ دیکھیں بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف، یہ ریئلٹیز ہے، اب صحیح یا غلط ایک الگ چیز ہے، لیکن ہے ریئلٹیز، دے ڈو ایگزسٹ۔ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے بلوچستان کی، وہ بیکاز آف پور گورننس، میں یہ کہوں گا، یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی کوئی کوتاہی کی ہے، جنہوں نے گورن کیا بلوچستان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، بڑے آسانی سے لوگ اشارہ کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو رول نہیں تھا۔ اٹ از آل ابسرڈ، میں بالکل پریوی ہوں۔ 17 میں سے 14 سرداروں نے رول کیا ہے۔ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا 2002 سے 2008 تک 400 ارب روپے جو ہیں وہ بلوچستان میں دیے گئے جی۔ اینڈ ہوں آنیسٹلی ٹیلنگ یو، اگر یہ بگٹی والا انسیڈنٹ نہ ہوتا تو آج شاید مشرف کے مزار پہ بہت سے بلوچی بیٹھے ہوتے شکریہ ادا کرنے کے لیے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ تو بیڈ گورننس ہے اس کا۔ اچھا پھر جو پالیٹکس ہے ہماری وہاں کی، ٹھیک ہے پرابلمز ہوں گی، شاید پروسیس میں بھی کوئی پرابلم ہو، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہر کوئی جو پاور میں آ جاتا ہے دے آر سیٹسفائیڈ ود دا سسٹم۔ باقی جو پاور سے باہر ہوتا ہے وہ بھی انہی اکنامک سوشو اکنامک ڈیپریویشن کے اوپر سیاست کرتا ہے، جی بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ چیف منسٹرز بھی رہے، 72 میں صوبہ بنتا ہے، سب سے پہلا جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے کہ 2500 استاد نکال دو، ٹیچرز تھرو دیم آؤٹ آف بلوچستان۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوکل رکھیں گے، تو وہیں پہ آپ نے اس کی اساس پہ، ایجوکیشن پہ، ڈیولپمنٹ پہ کر دیا۔ بٹ جذب ہیونگ سیڈ جگہ دیٹ اکمولیٹو مسٹیکس ہیں، گورننس نے ٹھیک ہونا ہے، پروسیسز نے ٹھیک ہونا ہے، آل انکلوسیو جانا ہے، بات چیت کرنی ہے پالیٹیشینز نے، ملٹری کے فیز ہے آپریشنز۔ جی، کہ ایکومولیٹو جو ہے مطلب ہے وہ مسٹیکس ہیں اور وہ تمام چیزیں جمع ہوئی ہوئی ماضی کی۔ لیکن آج بہت سارے حکومت کے نقاد یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے بھی اس کا اشارہ کیا، کہ ہمارے سیاست دانوں نے زیادہ تر ذمہ داری بلوچستان کی جو ہے وہ فوج پہ ڈالی ہوئی ہے، کہ فوجی لڑے بھی، فوجی جو ہے مطلب ہے اصلاحات کی بات ہے، لیکن جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اصلاحات ساتھ ساتھ کر رہے ہوں، آپ جناب گڈ گورننس جس کا آپ نے بات کی اس وہ یقینی بنا رہے ہوں، اور اس سے بڑھ کر کہ جو ایک دہشت گردی کے خلاف بیانیاں بنانا، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، بڑی سیاسی جماعتوں کا کام ہے، جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا صوبائی لیول کی ہیں، اس میں بھی مطلب ہے ہمیں نظر نہیں آتا وہ رول، وہ کردار ادا کرتے ہوئے۔ دس از انفارچونیٹلی آر کلچر۔ آپ اس ہوں کو ریوائز کریں ذرا، چلے جائیں 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد کدھر تھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ مین سٹریمز کو بھی دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، دے آل، اصل میں میرے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا کہ ایک بینگ این ایکس ملٹری آفیسر، ایک انالسٹ، ایک پالیٹکس کے اوپر میں بات کروں، لیکن میں ڈیموکریسی کو خوبصورت فارم میں ایز اے پاکستانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دس از ہوں انفارچونیٹلی اے کلچر کہ آپ رسپانسبلٹی نہ لیں۔ دیکھیں کلیئر پولیٹیکل کلیئرٹی کے، پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ اینڈ وداؤٹ اوننگ دا وار یو کانٹ ایگزیکیوٹ وار۔ وہ جو ٹرینٹی میں امریکن کانٹیکسٹ میں بتا رہا تھا، تو وہ ٹرینٹی یہاں پہ بھی لگتی ہے، گورنمنٹ، عوام اینڈ فوج، جو آپ کے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جب تک یہ تینوں کی ٹرینٹی نہیں کمپلیٹ ہوتی، یو کانٹ ون دا وار، یو کین اچیو کیاس وداؤٹ پولیٹیکل کلیئرٹی اور اونرشپ کے۔ آپ ملٹری کو جتنا مرضی یوز کر لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ہیو کیاس۔ اگر آپ نے وار جیتنی ہے تو یہ چیز ٹرائنگل کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس ٹرائنگل کو کمپلیٹ کرنا پولیٹیشین کا کام ہے، ایک فوجی کا کام نہیں ہے کہ، یا ایک بریگیڈیئر صاحب یا کرنل صاحب یا ایف سی کے صوبدار صاحب کا کام نہیں کہ وہ لوگوں کہہ کے آ کے جنگ لڑیں۔ یہ پولیٹیشینز دے ول ہیو ٹو سٹ دیئر، دے ول ہیو ٹو اون۔ سیکورٹی کنڈیشنز آر ناٹ گڈ، لیکن جو ہمارا جوان بارڈر پہ کھڑا ہے، کیا اس کی سیکورٹی کنڈیشنز کا کسی کو خیال نہیں ہے؟ یہاں تو انفارچونیٹلی ایسے بیان ریسنٹ پاسٹ میں دیے گئے ہیں which are absurd, regrettable بیانات، مطلب ہے نعوذ باللہ شہیدوں کے ساتھ جو بات چیت کی گئی ہے۔ تو such things they weaken the response، وہ آپ کی اسٹریٹجی کو خراب کرتی ہے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔
اور یہ مین سٹریم بہت پارٹیز کا بہت ایک سپیریئر پولیٹیکل منور میں اس کو کہتا ہوں وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بہت ہی اہم نکات اٹھائے, خصوصاً بلوچستان کے یقیناً جو ہے فوج ہربل دستے کا کردار ادا کرتی ہے, کرتی آئی اور کرتی رہے گی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں, لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہے. جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو گڈ گورننس نہیں آپ مہیا کریں گے, وہاں پر ایک ایمانداری کے ساتھ مطلب حکومت کام نہیں کر رہی ہوگی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اونرشپ لینا, ایک سیاسی بیانیہ بنانا, وہ جب تک نہیں کریں گے, اور اس کی ظاہر ذمہ داری جو آتی ہے وہ سیاسی پلیٹس پر آتی ہے, اور وہاں پر آپ کو کھانا جو ہے قومی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی خالی نظر آتا ہے.